عوام ڈوب رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. الٹا جلسوں میں ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیلاب آ گیا، آئندہ اچھا فیصلے کریں. اب آپ مجھے سندھ کی زمینیں بتائیں جہاں واٹر لاک ہو گیا، خدا جانے کب تک یہ پانی بیٹھے گا، جذب ہوگا اور زمین اس قابل ہوگی کہ وہ دوبارہ آپ کو فصل کر سکے. ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کی اور بچوں کے مستقبل کی فکر کرنی ہے اور اس کے لیے سوچنا ہے کہ ان کی دوبارہ تباہ کاری کے لیے بحالی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور ان تباہ کاریوں سے ہم کس طرح جان چھڑائیں گے، کس طرح ہم اس کا ازالہ کر سکیں گے. یہ اس وقت قوم کے لیے فکر مندی ہے. جو گزشتہ 3 سالوں 3.5 سالوں میں ملک کی معیشت کو اجاڑ دیا تھا عمران خان نے، اب ابھی تک ہم اس سے سنبھلے نہیں تھے کہ ایک قدرتی آفت آ گئی ہے. اب اس سے نمٹنا ظاہر ہے ایک قومی المیہ ہے اور اس کو ہمیں قومی المیہ سے کی طرح لینا چاہیے، اور وہ ہے کہ جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں. حضرت کچھ وقت تو آپ کو یوں لگے گا، کیونکہ عام بھوکا آدمی وہ انتظار نہیں کرتا. اگر آپ رات بھوکتے ہیں اور میں اسے کہوں کہ کل رات آپ کو کھانا ملے گا، کھائیں گے، میں مذاق کر رہا ہوں. تو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی جو تقاضے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن حکومت کے وسائل کیا ہیں، ان کی پالیسی کیا ہے، IMF کو کس طرح، اس ہاتھی کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے جس نے ہمیں گلے سے پکڑا ہوا ہے. روزانہ کوئی نئے شرائط لے آتا ہے. میرے ملک کے مدرسے کا مالک بھی وہ، میرے ملک کے قرآن کا مالک بھی وہ، میری تعلیم کا مالک بھی ہو، میری حکومت چلانے کا مالک بھی ہو، میرے بیوروکریسی کا مالک بھی ہو، میرے اسٹیبلشمنٹ کا مالک بھی ہو. یوں چلاؤ اور تو یوں چلاؤ تو پھر ہم دیں گے، کرنے والا نہیں دیں گے. اب اس قسم کی بین الاقوامی ادارے کہ جو آج ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھے کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً ملک کو بحران سے نکالنا ایک بڑا چیلنج ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے میں نے یہاں لانا کے بڑے جلسے میں کہا تھا کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو دوبارہ اٹھائیں گے کیسے، یہ چیلنج ہے. سو ظاہر ہے کہ ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں اور 4 سال میں جس طرح ملک تباہ ہوا ہے اور پھر یہ جو ابھی آفت آ گئی ہے، تو اس حوالے سے ملک کو بچانا، عام آدمی کے مستقبل کو بچانا، مذہبی اختلاف، سیاسی اختلاف ان دونوں میں نہ چھیڑے جائیں. اور انسانی المیہ کے طور پر ہم نے تو اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت وہاں بھی آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. انسانیت کا مسئلہ ہے، حال ہیں اور پتہ نہیں کوئی تلوار ڈھیلا کر کے شہیدوں میں پاؤں پکڑ رہا ہے. ان کا جو نمائندہ ہے ان کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرے سے راضی ہو جاؤ. وہ آج کوشش کر رہا ہے پریزیڈنسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر سکوں. تو اندر سے تو اس کی یہ حالت ہے. اور باتیں بجا اب سندھ میں بھی کھڑے ہیں. یعنی ہم زرداری سب پچھلا گھر سے اندر لوگ ڈوبے ہوئے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پبلک تک پہنچیں. اور سندھ میں جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ وہ عوام عام آدمی تک پہنچی ہے. خوش راشن ہوں، تیار کھانے ہوں، خیمے ہوں، جہاں تک ہوں، کشتیاں ہوں، لوگوں تک پہنچنا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اور لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لے لیا میں سب کو ٹرائی کر سکتا ہوں. اور اس میں حکومت کی بھی ہم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی زاویہ ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اس وقت تمام جماعت وہ سیلاب میں عوام کی خدمت سے مستفید ہے. حکومت اپنے وسائل استعمال کرے، باہر کی دنیا سے مدد طلب کر رہی ہے. اور یہ بات ہم پہلے کہتے تھے کہ تباہیاں اس پیمانے پر ساری دنیا کے ممالک مل کر پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری کا ازالہ نہیں کر سکتے. لیکن تاہم جس نے جتنا حصہ ڈالا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن جہاں گئے کبھی انہوں نے بات کی، جیلوں میں ڈالے گئے کبھی انہوں نے کوئی بات کی، بینظیر بھٹو شہید ہوئی کبھی انہوں نے کوئی بات کی. آج اسرائیل کے چینل پر ان کے لیے تعریفی، ان کے لیے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج اقوام متحدہ کے فورم پر یہ بیرونی ایجنٹ نہ ہوا. کس سے وہ نجات دلانا چاہتے ہیں؟ خود بیرونی ایجنٹ امریکہ میں کمپنی ہائر کر رہے ہیں لابنگ کے لیے تاکہ امریکی حکومت، اب صرف جو بائیڈن ہے کہ جو اس کو وائٹ ہاؤس جب اس کا عملی وقت آیا تو اس کا عمل کو بھی دیکھ چکی ہے. آج وہ آزادی دلا رہے ہیں
کبھی کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلاتا ہوں، کبھی کہتے ہیں رسول اللہ سے آزادی دلاتا ہوں، کبھی کہتا ہے اللہ سے آزادی دلاتا ہوں. کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. نشے میں ہے، صحیح حالت میں ہے. اور اچھا مولانا صاحب یہ 17 تاریخ عمران خان نے کال دیے اپنے کارکنان کو کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں اور کوششیں اس نے کی. ان کے جو مٹھیاں ہیں نا جی، ان کے تلوے جو ہیں وہ گرم زمین پر رکھنے کے نہیں ہیں، اور اسلام آباد کی زمین گرم ہے. وہاں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیسے. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہے